سب سے پہلے تو مشکور ہوں، شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، پولیس کا اور تمام ان آرگنائزیشن کا، فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے عاشورہ کے دنوں میں ہمیں تحفظ فراہم کیا۔ مولا ہماری فوجوں کی بھی حفاظت فرما اور ان عزاداروں کی بھی حفاظت فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہمیں کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کہیں کہا جا رہا ہے اس کو رضی اللہ کہہ لو کہ جسے ہم فخر سے لعنت اللہ کہتے ہیں۔ ہم حسین کے قاتل کو اور اس کے جانثاروں کو کبھی بھی اس میں شمار نہیں کریں۔ کیونکہ ہم اس حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں کہ جواب بیعت فاسق میں جو کہا شاہ نے وہ ایک لفظ لفظوں کے سارے دہر سے مہنگا ہے، اور یہ کہہ کر دیا انکار شاہ نے بیعت سے، کیا یہ ایک ہاتھ رسولوں کے سب سے مہنگا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو حسین اس کی بیعت نہیں کرتا، اس حسین کے ماننے والے کیسے کر لیں گے؟ ہم نے تو ولی مانا ہی اس کو ہے کہ جسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا تمہارا ولی، ایک اس کا رسول تمہارا ولی، اور کون؟ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم اس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں جو خدا کا منتخب کردہ ہے۔ ہم نے کسی کے ووٹوں سے علی نہیں لیا، ہم نے خدا کے حکم سے لیا ہے، نبی کے فرمان سے لیا ہے، ام غدیر کے اعلان سے لیا ہے۔ ہم نے علی لیا ہے شجرہ طیبہ سے، ہم نے علی لیا ہے چادر تطہیر کی دعاؤں سے، ہم نے علی لیا ہے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی دعاؤں سے کہ ہمارے بعد جو ہمارے بیٹے مصطفیٰ علی کی حفاظت کر سکے، جو مصطفیٰ علی کی جو مصطفیٰ کی حفاظت کر سکے، ہمیں وہ علی عطا کرے۔ بلا فرمانے نے کہ کون ہے تمہارا ولی؟ وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا زکوٰۃ وہ دی جاتی ہے جو اختیار اپنے میں ہو۔ میں آپ کو کہوں کہ مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ ساتھ والے سے نہیں دیں گے وہ جو آپ کا اپنا مال ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ جو انگوٹھی سلیمان نبی جس انگوٹھی پہ حکومت چلاتے رہے وہ علی کی ملکیت میں آتی ہے، جاہلو اب بھی علی ابھی میں نہیں آتا کہ جس کی زکوٰۃ دینے کے مال میں کل ایک نبی کی نبوت کا اختیار ہو، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ ایک رات گزشتہ سوچنے کے بعد تصور آیا کہ مالک و مولا امیر کائنات وارث منبر سلونی، آپ نے زکوٰۃ تو عبادت ہے نا، آپ تو خالق عبادت ہیں، آپ تو بانی دین ہیں، آپ تو بانی شریعت ہیں، جہاں چاہتے جو چاہتے عمل کر کے شریعت بنا دیتے، ہمیں نیک راہ دکھا جاتے، مگر مالک حالت رکوع میں ہی زکوٰۃ کیوں دی؟ اب فقیر آیا مسجد میں، تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ مسجد ہے خدا کا گھر، اب مسجد میں آیا سوالی اور آ کے دی دستک دروازہ خدا پہ، مگر عطا کیا گیا علی سے۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی خدا کا ہے، جس کی نماز ہے وہ بھی خدا ہے، جو مانگنے والا ہے وہ بھی خدا کا سوالی ہے، اور جو عطا کرنے والا ہے وہ علی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی دروازہ خدا پہ دستک دو گے نا تو عطا کرنے والا ہاتھ علی کا ہوگا، عطا کرنے والا ہاتھ علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو تا حیات فقط نہیں مانتے، ہم اسے محشر کا ضامن بھی مانتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو نا جب تک جئیں گے علی مانیں گے، ہمارے تو مرنے کے بعد بھی جو آسرا ہے وہ قبر میں علی ہے، جو پل صراط پہ ہے وہ علی ہے، جو دروازے پہ ہے وہ علی ہے، جو جنت کے دروازے پہ وہ علی ہے، جسے نبی نے دروازہ علم کہا ہے وہ علی ہے۔ اب چاہے تم کھڑکیاں بنا دو، چاہے تم مکان بنا دو، چاہے تم اینٹیں بنا دو، چاہے تم دیواریں بنا دو، مگر یاد رکھنا شہر میں داخلے کے لیے فقط دروازہ استعمال ہوتا ہے، جو ادھر ادھر سے آئے اسے چور کہا جاتا ہے۔
تو صراط مستقیم فقط علی کی ذات ہے، صراط مستقیم فقط علی کی ذات ہے۔ یہاں سے گزرتا ہوا سے ایک واقعہ سنا جاؤں کہ ہم تو علی کو مان رہے ہیں، ہم علی سمجھا رہے ہیں، تم تو جناب فضہ، جناب سلیمان، جناب قمر، جناب ابوذر کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم درے شاہ پہ بہت دیر سے پہنچے امیر، ایک ہی منصب دا غلامی جو کہ قمر لے گئے۔ جناب فضہ اور جناب سلیمان آپس میں بات کر رہے ہیں، بات کیا بلکہ گفتگو اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب فضہ بھی خادم سیدہ ہیں اور جناب سلیمان بھی خادم مصطفیٰ ہیں، اسی دروازے پہ جھاڑو کش ہیں۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کے ہو رہی ہے گفتگو، اب وہاں پہ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں میرا مقام تم سے بلند ہے۔ جناب فضہ نے کہا سلیمان بھائی مجھ سے اس بات میں مت الجھو، کیوں؟ کیونکہ میں فضہ ہوں، میں ہوں کنیز سیدہ، کنیز سیدہ، جس سے کل جہان سے پردہ ہے نا، اس بی بی کو میں نے دیکھا ہے، جس بی بی کو کل جہان سے پردہ ہے نا، اس بی بی کو فقط میں نے دیکھا ہے۔ کہا اچھا کیسے افضل؟ کہا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے خیال میں یہ خالق جنہ کا گھر ہے، تم ایک سوال بتاؤ کہ تم بھی اسی دروازے کے نوکر ہو، تو ایک بات بتاتے چلو کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کہا ظاہری بات ہے، سردار ہیں جنت کے امام حسن امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے قدم ہوگا سرکار مصطفیٰ کا۔ چلے اگر اس طرح سمجھ نہیں آتی تو اس طرح سمجھا لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ سب سے پہلے جائیں گے سردار جنت کے۔ کہا نہیں۔ کہا کیا امام حسن امام حسین سب سے پہلے نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر کون؟ کہا امیر کائنات ہے۔ کہا نہیں وہ بھی نہیں۔ کہا رسول خدا جائیں گے؟ کہا سب سے پہلے وہ بھی قدم نہیں رکھیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جناب سیدہ۔ کہا وہ بھی نہیں۔ اب جب اتنی بڑی بات کی نا، جناب سلیمان گئے مسجد نبوی کی طرف، جا کے سرکار مصطفیٰ کو کہا کہ بی بی فضہ یہ کہہ رہی ہیں۔ کہا چلو ابھی جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ جب جناب فضہ سوال کیے کہ فضہ سلیمان سے یہ بات ہوئی؟ کہا جی ہوئی۔ کہا کہ حسین سب سے پہلے نہیں جائیں گے؟ کہا جی۔ اب مالک کی شریعت تو جانتے تھے کہ جواب کیا ہے۔ کہا حسین جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں جاؤں گا؟ کہا نہیں۔ پھر علی جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا جناب سیدہ جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا جائیں گی جناب سیدہ، پر بی بی کے اس محمل کو، اس سواری کو پکڑنے والی میں فضہ ہوں گی جس کا پہلا قدم جنت میں جائے۔ ضرور پڑھیں جناب فضہ۔